حضرت خالد بن ولید کا تعارف اور حالات زندگی۔ نام ابو سلیمان خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والد کا نام و نسب: ولید بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن تکاتہ بن مرت۔ مرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں دادا ہیں۔ اس وجہ سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام و نسب: حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ صغریٰ بنت حارث ہے۔ آپ حضرت امیر المومنین بنت حارث کی ہمشیرہ ہیں۔ اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی خالو ہیں۔ خاندان: حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں میں حشام اور ولید مسلمان ہوئے۔ بہنوں میں سے ایک کی شادی حضرت صفوان بن امیہ کے ساتھ ہوئی تھی اور دوسری کی حارث بن حشام کے ساتھ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید مکہ کے روسا میں شمار ہوتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک ان کے باغات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق مخزوم قبیلہ سے تھا، جو قریش کے قبیلہ بنو ہاشم کے بعد مرتبہ میں دوسرے نمبر پر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کی ثروت کا یہ حال تھا کہ ایک سال بنو ہاشم مل کر غلاف کعبہ چڑھاتے اور ایک سال ولید تنہا غلاف چڑھاتے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش: حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی صحیح تاریخ کسی کتاب میں مذکور نہیں، تاہم مختلف حوالوں سے صرف اس قدر معلوم ہے کہ ظہور اسلام کے وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ بچپن اور تربیت: عرب کے رواج کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش بھی مکہ سے باہر دیہاتی ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ایسے ماحول میں ہوش سنبھالا جہاں شمشیر آرائی جنگجوانہ سرگرمیاں آخری وقت تک سامنے ہوتی تھیں۔ نیزہ بازی، شہ سواری، شمشیر زنی، جنگی داؤ پیچ سے ہر وقت پالا پڑتا تھا۔ آپ بچپن ہی سے نڈر اور صاحب تدبر اور زیرک انسان تھے۔ شباب: حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے ماحول میں ہوش سنبھالا جہاں شہ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی اور جنگی داؤ پیچ کے سوا دوسرے ذکر و اذکار بہت کم تھے۔ مشہور روایتوں کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، نڈر اور صاحب تدبر تھے۔ جوان ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا رنگ نکھرا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے منتخب جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ مندرجہ ذیل واقعات سے بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسمانی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، جسے ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشتی لڑی اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی توڑ ڈالی، جو کافی عرصہ علاج کے بعد ٹھیک ہوئی۔ حلیہ: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چیچک کے نشان تھے۔ جسم مضبوط اور سینہ بہت کشادہ تھا۔ قبول اسلام سے پہلے: حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے والد کی طرح اسلام سے پہلے اسلام کے شدید مخالف تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں وہ آگے آگے ہوتے تھے۔ جنگ بدر اور احد میں آپ کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف صرف ہوئیں۔ احد میں آخری مرحلے میں مسلمانوں کو جس شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بڑی وجہ خالد بن ولید تھے، جنہوں نے احد کے عقبی درے سے مسلمانوں پر بے در پہ وار کیے تھے۔ مشرکین کے ایک دستے کی قیادت کرتے ہوئے خالد بن ولید نے ایسے زوردار انداز سے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حالانکہ اس سے چند لمحے پہلے اسی جنگ میں مکہ کے بڑے بڑے بہادر الٹے پاؤں بھاگ چکے تھے، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پاتے ہی مسلمانوں پر اس شجاعت سے حملہ کیا کہ ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ جنگ احد کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ قبول اسلام: حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام بھی غیر معمولی نہ تھا۔ مورخین کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دل میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی۔ صلح حدیبیہ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ ہے، جس کے ذریعے عرب کے بڑے بڑے سورما اسلام کے دائرے میں شامل ہوئے۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی غیر محسوس طور پر اسلام سے محبت پرورش پا رہی تھی۔ وہ دل و جان سے یہ بات محسوس کرتے تھے کہ کسی نہ کسی وقت سارے عرب پر اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے قریب سے آنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت، انداز گفتگو، طرز عمل، کردار اور اسوہ حسنہ کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے بہت جلد محسوس کیا کہ آنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ ان کی سچائی، بے نفسی، سادگی، حسن و سلوک، رحب و جلال اور فکر و نظر کی جاذبیت دیکھ کر حد درجہ متاثر ہوئے۔ ادھر آنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی صلاحیتوں سے بے خبر نہ تھے۔ آپ کو وحی کے ذریعے اس کی خبر ہوئی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی روشنی سے آراستہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید سے، جو کہ اس سے پہلے آغوش اسلام میں آ چکے تھے، فرمایا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے، پھر وہ اسلام کیوں نہیں لاتا؟ آنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی کے نام درج ذیل خط لکھا: بھائی نامعلوم، آج آنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم خود بخود کیوں یاد آ گئے؟ فرماتے تھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو چکی ہے، وہ اسلام کیوں نہیں لاتا؟ بھائی، تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ جلد آ کر دولت اسلام حاصل کر لو اور اس میں سے ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ولید کا خط دیکھتے ہی میری یہ حالت ہو گئی کہ بے اختیار میری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا اور جی چاہا کہ پر لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں اور اپنا تن من سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دوں۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: میں نے مدینہ پہنچتے ہی سفر کے کپڑے اتار کر عمدہ پوشاک زیب تن کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ اسی جگہ میرے پاس میرے بھائی ولید آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کئی روز سے مدینہ منورہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ بہت جلد مکہ کے کئی بہادر ہماری طرف آ جائیں گے، اس سے لوگوں میں آپ کا بہت اشتیاق ہے۔ آنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت انتظار میں ہیں، جلدی کرو۔ اس فکرے نے میرے تن بدن میں بجلی پیدا کر دی۔ بس پھر کیا تھا، جو ہی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، میری حالت فرط عقیدت سے غیر ہو گئی۔ میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں دیوانہ ہو گیا اور پروانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا گرا۔ جس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم توحید پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر درجہ ذیل الفاظ فرمائے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ میں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی؟ آپ نے فرمایا، آپ کا اسلام لانا ہی تمام غلطیوں کی معافی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلامی خدمات۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ کفر پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 4 سال اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادوار حکومت میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں سے اسلام کی تاریخ مہر منیر کی مانی چمک رہی ہے۔ مورخین کے مطابق حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی بڑی 135 لڑائیاں لڑیں اور ایک بھی لڑائی میں شکست نہیں کھائی۔ عرب میں مشہور تھا کہ جس جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے اس میں فتح غالب ہے۔ آپ کثرت و قلت کے اعداد و شمار سے بے نیاز تھے۔ نپولن، سکندر، ہٹلر اور دنیا کے بڑے سے بڑے کوئی جرنیل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرچھائیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جنگ موتا سے لے کر ایران کی سب سے بڑی لڑائی تک کون سا موقع ہے جہاں اس جرنیل کے ان منٹ نقوش نے اسلامی تاریخ کو روشن نہیں کیا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں
اسلام میں آنے کے بعد ذیل میں ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی جنگ میں شرکت کا واقعہ سید امیر احمد کی زبان سے نقل کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی جرنیل کی وہ کون سی خصوصیات تھیں جس کے باعث انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ لقب عطا فرمایا تھا۔